मुल्की सियासत में एक बार फिर खुफिया मुज़ाकरात और बैकडोर मैसेजिंग की बात हो रही है। कल मोहम्मद अली दुरानी साहब ने जेल में शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की और उन्होंने बताया बाद में गुफ्तगू करते हुए मीडिया से कि मैंने पीर पगारा साहब का पैगाम जो है शहबाज शरीफ साहब तक पहुंचाया है। मैंने उनसे कहा है कि एक नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है, जो कि पीर पगारा साहब के जो बात थी मैंने उन तक पहुंचाई, और जो इस वक्त सियासत में शिद्दत है उसको कम करने के लिए ये नेशनल डायलॉग ज़रूरी है। और उन्होंने ये भी बताया कि शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि मैं इस वक्त जेल में हूँ, मैं इस हवाले से क्या कर सकता हूँ। लेकिन ये आज खबर आई शहबाज शरीफ साहब के ज़राए की तरफ से कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि मुफाहमत ही रास्ता है और मुफाहमती तरीके से भी आगे बढ़ना चाहिए। पिछले हफ्ते हमारे प्रोग्राम में वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब ने भी कहा था कि डायलॉग दोबारा शुरू हो चुके हैं। और कल भी जब फवाद चौधरी साहब से हामिद मीर साहब ने अपने प्रोग्राम में ये पूछा कि आज एक मुलाकात हुई है मोहम्मद अली दुरानी साहब की शहबाज शरीफ साहब से जेल में, इस मुलाकात को आप कैसे देखते हैं, तो क्या कहा फवाद साहब ने, जरा सुनिए। दुरानी साहब जो है उनकी मीटिंग्स आमतौर पे होती बड़ी, आपको पता ही है, आप उनको जानते ही हैं। वो मीटिंग जो है वो सब्सटेंटिव होती हैं और समझने की जरूरत होती है उनकी मीटिंग्स को। उनकी मीटिंग्स को ऐसे ही नहीं लिया जा सकता, तो समझने की कोशिश करते हैं, आप भी समझने की कोशिश करें, मैं भी करता हूँ, जरा समझते हैं कि क्या हुआ। फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि मायने खेज होती हैं मोहम्मद अली दुरानी साहब की मीटिंग्स, हम भी समझने की कोशिश करते हैं, आप भी समझने की कोशिश करें कि क्या हुआ है। इस पर मजीद बात भी करेंगे। मोहम्मद अली दुरानी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दुरानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। कल आपने बात की है कि नेशनल डायलॉग होना चाहिए, उससे पहले खाकान अब्बासी साहब भी बात कर चुके हैं, शहबाज शरीफ साहब खुद भी कह चुके हैं कि नेशनल डायलॉग होना चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि डायलॉग ओपन हो और उसमें तयन किया जाए कि किस इदारे का क्या रोल है, आइन पे अमल दरामद कैसे हमने करना है। लेकिन आप जो बात करें, आप कह रहे हैं कि गैर महसूस तरीके पर ये एक्टिविटी हो, यानी कि बैकडोर बात हो, तो यानी कि आप जिन डायलॉग की बात करें वो मुख्तलिफ है उस नेशनल डायलॉग से जिसका जिक्र पीएमएलएन कर रही थी। बिस्मिल्लाह, देखिए, डायलॉग के दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं। एक वो डायलॉग है जो जब किसी एजेंडे को सेट करके उसके ऊपर शुरू किया जाता है और बाकायदा उसके तमाम इवेंट्स जो है उन्हें पब्लिक किया जाता है, और उसके बाद उसका आउटकम जो है वो आपको पब्लिक को या मीडिया को देना पड़ता है। एक वो डायलॉग होता है जिसको मैंने ट्रैक 2 डायलॉग का नाम दिया है, जो रिजेंबल करता है ट्रैक 2 डिप्लोमेसी के साथ, जिसकी तमाम प्रिपरेशंस जो हैं वो क्वाइट प्रिपरेशंस होती हैं, वो पब्लिकली एक्सपोज प्रिपरेशंस नहीं होती, बल्कि उसका आउटकम जो है वो रिजल्ट की सूरत में सामने आता है। मतलब पीएमएलएन तो एक वाज़ेह पोजीशन ले चुकी है कि अब कोई खुफिया डायलॉग, खुफिया बातचीत नहीं होगी। तो आप जो एक अपनी रिकमेंडेशन लेके गए, एक तजवीज़ लेके गए हैं पीर पगारा साहब की तरफ से, क्या चांसेस हैं कि उस पर अमल दरामद होगा और इस पर पीएमएलएन इत्तेफाक कर सकेगी? देखिए, ये जो तजवीज़ है इसमें कोई भी खुफिया पहलू नहीं है, इसमें इनफॉर्मल पहलू है। और मैंने तो कल भी ये बात कही कि हुकूमत नहीं राजी कि वो बात करे, जिस तरह नून राजी नहीं है उस तरह हुकूमत भी राजी नहीं है कि वो बात करे। लेकिन अगर हुकूमत और अपोजिशन दोनों राजी नहीं है, फिर तो डायलॉग की और ज्यादा जरूरत है। मतलब हम क्या कह रहे हैं कि हम बात नहीं करेंगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जी हम टकराव की तरफ जाएंगे। टकराव के बाद भी तो बात करनी पड़ेगी, जंग के बाद भी तो मेज पे बैठना पड़ेगा। हाँ, हालात तो इस वक्त टकराव वाले नजर आ रहे हैं। हुकूमत से मुज़ाकरात कैसे होंगे, जरा इस पर भी मैं आऊंगा। लेकिन एक आपका बयान ये चल रहा है एक चैनल पर, समा टीवी इनफैक्ट, ये चल रहा है कि आपने ये कहा है कि लंदन में जो है ट्रैक 2 डिस्कशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। और लंदन की जब हम बात करते हैं तो इशारा ही होता है कि शायद नवाज शरीफ से बातचीत हो रही है। तो ऐसा है, आपके इल्म में कोई है कि वहां पे ट्रैक 2 डिस्कशन शुरू हो चुके हो? इस किस्म की कोई बात मैंने की भी नहीं है। और आपको पता है कि मैं तो बोलने के बारे में इतना मोहतात हूं कि एक लफ्ज बोलने से पहले भी मैं एक 100 दफा सोचता हूं। तो बात यह है कि ये गैर जिम्मेदाराना जो एक रिपोर्टिंग के सिलसिले हैं, इनको रोकने के लिए ही तो ये ट्रैक 2 की रिक्वायरमेंट बनती है। ठीक है ना जी, कि अब मैंने अभी तक ट्रैक 2 के सिलसिले की किसी भी डिटेल, किसी भी माइनर डिटेल, क्या कौन इन्वॉल्व है, क्या होगा, किससे मिलना है, कैसे मिलना है, इसके ऊपर मैंने किसी से कोई बात नहीं की। कहाँ हो रहे हैं, कहाँ नहीं हो रहे, हो सकता है हर जगह हो रहे हो, हर घर के अंदर हो रहे हो, क्योंकि माहौल साजी हो रही है। दुरानी साहब, मतलब कल जो आपने कदम उठाया, आपने मुलाकात की शहबाज शरीफ साहब से, वो पहला कदम था, ये ऑलरेडी डिस्कशंस हो रही हैं और आप कह रहे हैं कि क्योंकि ये ट्रैक 2 है इसलिए डिटेल आप नहीं शेयर करेंगे? हाँ, मैं तो यही कह रहा हूं कि बातचीत तो मुसलसल चल रही है, कभी रुकी नहीं है।
اور میں پوری مطلب اس چیز کو محسوس کرتا ہوں کہ اور کبھی بھی رکتی نہیں ہے. میں آج آپ کو یہ پریڈکٹ کرتا ہوں کہ جو استعفے دینے کا جو استعفے رسیف تو ہو سکتے ہو رہے ہوں, لیکن میں اس چیز کو محسوس کر رہا ہوں کہ اب ان کی جو دینے کا عمل ہے وہ کسی حد تک ڈیلے ہوتا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی, کیونکہ اس سلسلے میں اور اسی طرح جو تحریک کا سارا جو پروسیس ہے اس کے اندر بھی اب ایک لگتا ایسے ہے کہ ٹائم کچھ آگے کی طرف بڑھے گا, کیونکہ لوگ سوچ و بچار کر رہے ہیں. اچھا, تو آپ کو لگتا ہے کہ استعفے بھی رک جائیں گے. لیکن مجھے ذرا یہ ایک بات بتائیے گا, کل رانا ثناء اللہ صاحب سے خانزادہ صاحب نے یہی سوال کیا کہ پیر پگاڑا کا پیغام وہ لے کر آئے ہیں, تو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ پیر پگاڑا صاحب تو ایکٹیو ہی نہیں ہے پولیٹکس میں, ان کا کیا پیغام ہونا ہے, یقیناً یہ پیغام جو ہے وہ کسی اور کی طرف سے آیا ہوگا. تو ذرا بتائیے, پگاڑا صاحب کا پیغام تھا یا کہیں اور سے پیغام لے کر آئے تھے شہباز شریف صاحب کے لیے؟ رانا صاحب تو ہمارے بھائی بھی ہیں اور ایک بڑے کوہنا مشت سیاسی کارکن بھی ہے. اصل میں مطلب وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, ان کی ایک رائے ہے, اور میں نے تو باقاعدہ طور پہ یہ جو سارا میسج تھا وہ میرے پاس لکھا ہوا بھی موجود ہے اور پیر صاحب کا ہی تھا. اور پیر صاحب کی یہ ہمیشہ سے ایک سٹیٹمنٹ, وہ ریاست اور فیڈریشن کے بارے میں ہمیشہ سے بہت ہی کانشیس ہے. اور خیر رانا صاحب تو تاریخ بھی جانتے ہیں, جب 77 کی موومنٹ چل رہی تھی اس وقت تمام تر سیاست کا جو گڑھ ہوتا تھا وہ انہی کا گھر ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا جی, اپنا پیر صاحب کا. تو اب یہ ہے کہ اگر پیر صاحب ایک پرو ایکٹیو رول لے رہے ہیں یا ایک پازیٹیو بات کر رہے ہیں, انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی, لیکن ہم جو ہر چیز کو اگر کانسپریسی کا پردہ ڈال دیں گے اس کے اوپر اور سیاستدانوں کو بلیٹل کریں گے اور کسی غیبی طاقت کو بڑا کر کے ثابت کرنے کی کوشش کریں گے, تو یہ جمہوریت کی خدمت تو نہیں ہوگی. اچھا, یہ بتائیے گا کہ آپ یہ پیغام لے کے شہباز شریف صاحب کے پاس کیوں گئے؟ ایک تو وہ اس وقت جیل میں ہے, اور باہر سے اگر پارٹی کے معاملات پاکستان میں کوئی دیکھ رہا ہے, پارٹی پہ اگر کسی کا اس وقت ہولڈ ہے تو وہ مریم نواز صاحبہ کا ہے, اور ان کو مکمل طور پہ حمایت حاصل ہے نواز شریف صاحب کی. تو آپ مریم نواز صاحبہ سے بات کر سکتے تھے, خاقان عباسی صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں, ان سے بات کر سکتے تھے, نواز شریف صاحب سے بات کر سکتے تھے, لیکن شہباز شریف صاحب سے کیوں آپ نے بات کی؟ شہباز شریف صاحب اس وقت اپوزیشن لیڈر ہے, اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی پارلیمنٹ جو ہے, جو حکومت پہ پارلیمنٹ صرف نہیں چل سکتی, پارلیمنٹ حکومت اور اپوزیشن دو پہیوں پہ چلتی ہے. اور یہ اگر کوئی حکومت والے یہ کبھی کبھی بات کرتے ہیں ریزائن دیں گے تو ہم سب منتخب کر کے لے آئیں گے, یہ اگر کسی قسم کا ٹکراؤ کا عمل شروع ہو گیا تو کوئی بھی اس میں ونر نہیں ہوگا, یہ میں نے کل بھی کہا ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز صاحب کی ایک پارلیمنٹری پوزیشن ہے کہ وہ جیل میں ہو تب بھی وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے. اس لیے اس معاملے کے اندر ان کو سمبولیکلی اگر ان سے اس بات کا آغاز کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ you are right within the limits of constitution. بے شک وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, پارلیمنٹری پوزیشن ان کے پاس ہے, لیکن اگر وہ جیل میں ہے تو جیل میں بیٹھ کے زیادہ کچھ کر نہیں سکتے, نہ اپنی پارٹی سے رابطہ کر سکتے ہیں مستقل بنیاد پہ, نہ دوسری پارٹی سے کر سکتے ہیں. اور جو ان کا اپنا نظریہ تھا, جو ان کی اپنی ایک سیاست تھی یا بیانیہ تھا, وہ تو پارٹی کے اندر شکست کھا چکا ہے. اب تو پارٹی بڑی ایگریسو پالیٹکس کر رہی ہے, اور مریم نواز اس کا فیس ہے, نواز شریف بھی کہہ رہے ہیں, بڑی سخت باتیں کر رہے ہیں, تو وہ تو ان کی مختلف پوزیشن ہے نا اس وقت. دیکھیں, اب شہباز صاحب نے کل یہ بہت وضاحت سے کہا کہ وہ پارٹی ڈسپلن کے پابند ہیں, اور مجھے یہ بات ان کی اچھی لگی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں کوئی اب پارٹی ڈسپلن کا جو پارٹی کا فیصلہ ہوگا, آج استعفوں کا بھی انہوں نے جمع کرا دی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ہی از ویل ود ان دا پارٹی لمٹس, جہاں تک ان کا پوزیشن کا تعلق ہے. ہی از پریزیڈنٹ آف دا پارٹی ایز ویل, ہی از لیڈر آف دا اپوزیشن ایز ویل. اب ان کا جیل میں ہونا ہے. اگر کل اسمبلی کا سیشن ہوتا ہے جی, تو کیا انہیں پرول پہ اسمبلی میں نہیں جائیں گے؟ وہ جائیں گے. تو اس لیے یہ کہنا کہ اب جو ان کی یہ سٹیٹمنٹ ہے, جب میں انہیں یہ کہوں گا کہ آپ کا ایک پرو ایکٹیو رول جو ہے وہ آپ کو پلے کرنا پڑے گا, وہ کہتے ہیں میں تو اس وقت. اچھا درانی صاحب, یہ بتائیے کہ جب آپ نے یہ سامنے رکھی پیر پگاڑا صاحب کی جو بات اپنے شہباز شریف صاحب کے سامنے رکھی, تو شہباز شریف صاحب کی سوچ آج بھی مفاہمانہ سوچ ہے کہ ریکنسیلیشن سے, بات چیت سے مسئلے حل کریں, یا جو اب پارٹی پالیسی ہے وہ بھی سمجھ گئے کہ ہاں ایگریسو سیاست کرنی ہے, ہیڈ آن لینا ہے, اس بات پر اب وہ اگری کر گئے؟
میرا تو یہ خیال ہے کہ پوری مسلم لیگ نون کی یہی سوچ ہے، پوری پیپلز پارٹی کی، ایون پی ٹی آئی کی، پوری پی ٹی آئی کی یہی سوچ ہے۔ آپ ابھی سڑک پہ چلے جائیں، اپنے دفتر سے نکلے، نیچے جا کے چلتے ہوئے کسی آدمی سے پوچھ لیں، اس کی بھی یہی سوچ ہے کہ بھائی اس ٹیمپریچر کو بڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں مطلب پروگرام کی ریٹنگ بڑھ سکتی ہے۔ پروگرام کی ریٹنگ کا تو صرف معاملہ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ پوری پی ایم ایل این کی یہ سوچ ہے، نواز شریف صاحب کی یہ سوچ تو نہیں ہے، وہ تو باقاعدہ اب نام لے رہے ہیں، مریم نواز صاحبہ بھی ہیڈ آن لے رہی ہیں، اور صرف سیاسی پارٹیز کو نہیں، جو پاورفل حلقے ہیں ان کے حوالے سے وہ بات کر رہی ہیں۔ تو ایسا تو نہیں لگتا کہ پوری پی ایم ایل این کی سوچ مفاہمانہ سوچ ہے اور وہ ٹیمپریچر نہیں بڑھا رہے؟ ٹیمپریچر تو بڑھا رہے ہیں، وہ نام جو ہے وہ لیتے بھی ہیں اور نہیں بھی لیتے بھی ہیں اور لینا چھوڑ بھی دیتے ہیں نا، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف سوچیں ایگزسٹ کرتی ہیں ان کے اپنے ذہن میں بھی، کہ وہ ہر وقت ضروری نہیں سمجھتے کہ نام لے کر ہی بات کی جائے۔ اور دوسری بات جو ایک سیاسی لوگوں کی ایک سوچ ہے کہ بھئی اس وقت جو اقتدار کا سمبل ہے، ہمیں اس کے ساتھ ایک جو اپوزیشن کا رول ہے اس کو اس ڈومین میں ہٹ کرنا چاہیے۔ ایک یہ ہے کہ اداروں کو بھی اس میں انگیج کرنا چاہیے۔ یہ دو سوچیں ہیں وہاں پہ نا، تو یہ دو سوچوں کے درمیان جو ہے ایک اس وقت کانفلکٹ ہے، وہ بھی اختلاف رائے ہے۔ اچھا، آپ نے لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف صاحب سے تو ملاقات کی، پیغام بھی پہنچا دیا، لیکن آج آپ نے عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو جتنا بھی سمجھائے وہ سمجھتے نہیں، اور جب منفی نتائج سامنے آ جاتے ہیں تو پھر ان کو سمجھ آتی ہے۔ تو اب اگر کوئی ڈائلاگ ہونا ہے تو اس میں حکومت کا، بالخصوص عمران خان صاحب کا تو ایک سینٹرل رول ہوگا۔ تو یہ جو پیغام آپ پیر پگاڑا صاحب کا لے کے گئے شہباز شریف صاحب کی طرف، کیا اس قسم کا پیغام آپ نے وزیر اعظم عمران خان کو پہنچایا ہے یا پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں، یا آپ نہیں تو پیر پگاڑا صاحب خود بات کرنے کے چکر میں ہیں کہ اس شدت کو کم کیا جائے؟ کیونکہ عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ بات ہو سکتی ہے لیکن یہ مجھ سے NRO مانگتے تو میں کیوں بات کروں؟ تو ان کے پاس کوئی پیغام لے کے گئے یا جائیں گے؟ میں تو پیر صاحب سے یہ درخواست ضرور کروں گا کہ پرائم منسٹر صاحب کو وہ ضرور ملیں اور انہیں یہ کہیں کہ یہ ایونچویلٹی جو ہے یہ نوشتہ دیوار ہے، کہ کل کو ہر ایک نے کہنا ہے کہ بھئی ٹکراؤ کی پالیسی ختم کرو، اور پھر آج سے سال بعد انہیں یہ نہ کہنا پڑے کہیں کہ ٹکراؤ کرنا ہماری غلطی تھی۔ جی ہمیں احساس اس وقت ہو کہ جب ہم کہیں کہ یار اب تو ڈیولپمنٹ کا ٹائم سارے کنسلٹیشن میں گزر گیا، اتفاق کے اور NRO کے اس میں گزر گیا۔ تو اس لیے یہ بات جو ہے یہ ایک ہمدردانہ اور قابل احترام ایک آبزرویشن ہے۔ صحیح۔ یہ ایک آخری سوال کا جواب دے دیجئے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹریک 2 شروع ہونا چاہیے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت تو ہمیشہ ہوتی رہی ہے۔ اب یہ کچھ اطلاعات اس طرح کی ہیں کہ شاید ہمارے ایک دوست ملک میں کچھ اہم ملاقاتیں اگلے چند ہفتوں میں ہو سکتی ہیں، کچھ بڑے لیڈرز وہاں پہ ملیں گے۔ کیا آپ کے نالج میں ایسی کوئی ہے ایکسپیکٹڈ ملاقات؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ اس کی خبر تو نہیں بننی چاہیے، لیکن جہاں بھی کوئی جائے گا، جس سے بھی ملے گا، یہ بات تو ضرور ہوگی۔ ہماری تو پوری قوم ہی سیاست کرتی ہے صبح سے شام تک، تو ہر کوئی اپنی رائے رکھتا ہے اور اپنی رائے دیتا ہے، اور اسی کو آپ کی تعاون سے اور میڈیا کے تعاون سے ہم چاہتے ہیں کہ ایک مفاہمت کا ماحول پیدا کرنے کے لیے اس ماحول کو ہم سازگار بنائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ محمد علی دورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔